اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا جی، یہ سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے یہ، کراچی سے عبد المتین صاحب پوچھتے ہیں کہ زندگی میں سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا سوال کیا ہے۔ ہر شخص زندگی میں سکون کا خواہش مند ہوتا ہے، البتہ پھر لوگ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی میں دولت زیادہ ملنے سے سکون مل جاتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونچا عہدہ مل جائے تو سکون مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی ہو جانے سے بندے کو سکون مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا دولت انسان کے پاس آ جائے، دنیا کا سامان زیادہ آ جائے تو اس سے سکون مل جاتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت ہمیں اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس بارے میں بڑی بہترین ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک ایمان اور دوسرا نیک عمل۔ جس شخص کے پاس دو چیزیں ہوں گی اسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کا اسے کہ اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایمان کا مطلب تو واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنا اور ان پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کم از کم دین کے فرائض اور واجبات کو سمجھ کر ان پر عمل کرے، ان کو اپنائے، اور نمبر دو گناہوں سے بچے، خصوصاً جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، تو ان سے انسان جو بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے۔ اس کے بغیر سکون حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دولت زیادہ حاصل کر کے سکون حاصل کر لوں گا، تو وہ دولت مندوں کے حالات بھی دیکھ لے، جن کے پاس ایمان اور نیک اعمال نہیں ہیں وہ زندگی میں پریشان ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔